اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور آج کا ہمارا موضوع لباس، یعنی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننا ہے، کس طرح سے ہمارا گیٹ اپ ہونا چاہیے اور کیا کیا اس کے رولز ہیں، شریعت کے مطابق کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں ایک چیپٹر، ایک باب لکھا ہے جس کا نام ہے کتاب اللباس، مطلب لباس کے بارے میں بیان۔ اور صحیح بخاری شریف کی تمام حدیثیں 100% پختہ اور سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور اس میں چیپٹر لباس ایک بہت بڑا پارٹ ہے صحیح بخاری شریف کا، اور تمام بہت ساری حدیثیں اس میں آئی ہیں، جن میں سے کچھ چنندہ حدیث مبارکہ آج پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بڑا پارٹ ہے اس کا، بہت بڑا چیپٹر ہے یہ لباس کے نام سے۔ تو آج کی جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کس نے وہ زیب اور زینت کی چیزیں حرام کی ہیں، وہ زیب اور زینت کی چیزیں حرام کی ہیں، یعنی کہ آپ کا پہناوا، آپ کا دکھاوا، آپ کا گیٹ اپ، آپ کا اٹریکشن، جو اس کے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی کہ عمدہ لباس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور جو زیادہ دکھاوے کی چیزیں ہیں، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے حرام کی ہیں۔ کچھ چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں، کچھ چیزیں خواتین کے لیے یعنی لیڈیز، عورتوں کے لیے حرام ہیں، کچھ چیزیں مردوں کے لیے جائز ہیں، کچھ مہیلاؤں کے لیے، لیڈیز کے لیے جائز ہیں۔ تو تمام باتیں اس چیپٹر میں آگے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین لباس پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس قرار دیا شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے۔ تو لباس کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ ایک دوسرے کو ڈھانپنے والا، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ تو بہت سارے معنی نکلتے ہیں لباس لفظ سے، تو ہمیں اس ہر طرح سے اور سبھی طرح سے اس کو غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو خیرات کرو، سب کچھ کرو، سب جائز ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ اب جیسے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہم نے سب سے شروع میں پڑھی تھی، اور اکثر بچوں کو بھی وہ یاد ہے، رٹی ہوئی ہے، بچے بھی اس کو بار بار پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں فرما دیا کہ تکبر مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اب تکبر میں نیت بھی چھپی ہوئی ہے، کسی کام کو دکھاوے کی نیت سے کرنا ناجائز ہو، اس کام کو اپنی خوشی کے لیے کرنا، اپنے آرام کے لیے کرنا جائز ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تکبر نہ کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرا جی چاہے، یعنی کہ حلال مال سے کھا
اور جو تیرا جی چاہے حلال جائز کپڑوں میں سے پہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ تم جو چاہو پہنو، جو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، پہنو اوڑھو، کھاؤ پیو، مگر حلال ہو، اور دو باتوں سے ضرور بچو، فضول خرچی سے اور تکبر سے. یعنی کہ دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ایک تو فضول خرچی نہ کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہ خریدنا کوئی چیز، دکھاوے کے لیے نہ پہننا کوئی چیز، دکھاوے کے لیے نہ کھانا کوئی چیز. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے میں خرید کر کھاتے ہیں. 500 روپے کی چیز کو 2000 3000 روپے میں خرید کر پہنتے ہیں. ایسی جگہوں سے خریدتے ہیں، ایسی جگہوں سے بیٹھ کر کھاتے ہیں کہ ایک عام انسان ان کو دیکھ کر بیچارہ اپنا آپ کو شرمندہ محسوس کرے. تو یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس میں دکھاوا آ جائے یا تکبر آ جائے، تو پھر جائز یعنی حلال کام کو بھی حرام کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لباس وہ چیز ہے جو ہمیں ڈھانکتی ہے، ہمیں مکمل کرتی ہے. جیسے کہ مرد یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے. جو شروعات میں نے عرض کیا، تو سب سے پہلا لباس تو وہ ہے. اس کا ایک معنی وہ بھی ہے قرآن مجید کے مطابق کہ جو آپ کو مکمل کر دے، آپ کو ڈھانپ دے، آپ کو کمپلیٹ کر دے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرے، آپ کی نیسیسٹی کو کمپلیٹ کرے، آپ کو سیٹسفیکشن دے. لباس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ پہنے تو آپ کو اس سے آرام ملے، آپ کا ستر ڈھکے، آپ اس میں کمفرٹیبل فیل کر سکیں، نہ کہ انکمفرٹیبل ہو جائیں. آج کے زمانے میں ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ الٹا ہو رہا ہے، وہ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. اور انکمفرٹیبل فیل کرنے میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائٹ کپڑے دیے جا رہے ہیں پہننے کو. انکمفرٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہننے پر اسے تکلیف محسوس ہو رہی. ٹائٹ کپڑے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں. لباس اس طرح کے پہن رہے ہیں کہ جو اسکن ٹائٹ ہو، اسکن فٹ کے نام سے، شارٹ پیٹرن. تو یہ سب لگژری ہیں لیکن لباس نہیں. لباس کے معنی کمفرٹ ہے، سطر کو ڈھانپنا ہے، اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. تو ہم اس کے اپوزٹ برعکس، مطلب لباس کے برعکس کام کر رہے ہیں، اس کے اپوزٹ چیزیں پہن رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا یا اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری نیت فضول خرچی کی نہ ہو اور تکبر کی نہیں ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ کی نیت نہ ہو تو پھر کچھ بھی حلال چیز پہنو، کچھ بھی حلال چیز کھاؤ پیو، پہنو اوڑھو، لیکن حرام نہ ہو اور فضول خرچی و تکبر سے دور ہو. اب حدیث نمبر 5783 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر یا غرور کے سبب زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے. استغفر اللہ. اب اس حدیث کو بہت غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کو پھر اس کا کوئی اس کا دیکھنے والا، نہ اس کے کوئی سننے والا، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی. استغفر اللہ. تو اس کا مطلب اس کو اگنور کر دیا جائے گا، نیگلیکٹ کر دیا جائے گا. کسی انسان کو جو جان بوجھ کر ایسے کپڑے پہنتا ہوگا جو زمین پر لتھاتے ہیں، تو جان بوجھ کر یہ ورڈ پہ بھی دھیان دینا ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر لتھائے، ہے نا. کپڑے جو ہے تکبر اور غرور کے سبب سے یہ نیت نہ ہو. یہ چیز غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دو باتوں میں مکمل ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کپڑے لتھائیں، زمین پر گھسیٹتے ہوں، اور دوسرا اس کی نیت تکبر اور غرور کی ہو. ان دونوں چیزوں کو سمجھ کر چلنا ہے. اور یہ بات بار بار آگے کی صحیح بخاری کی حدیث شریف سے آئے گی، اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے 2 3 4 حدیثیں انشاءاللہ میں پڑھوں گا تو اس سے بات مکمل ہوگی. کیونکہ ہوتا کیا کہ ایک فرقہ ایک بات کو لے کے چلتا، دوسرا فرقہ دوسری بات کو لے کے چلتا. اس طرح سے اس میں بھی فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے.
تو ہمیں دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آدھی حدیث کہہ رہی کہ جس کے کپڑے اٹھائیں گے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اور آدھی حدیث کہہ رہی ہے جس کی نیت تکبر اور گھمنڈ کی ہوگی اس پہ اللہ کی رحمت عنایت نہیں ہوگی. اور پوری مکمل حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو جان بوجھ کر تکبر اور گھمنڈ اور دکھاوے کے لیے کپڑے لوٹے گا، کپڑے گھسیٹے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوگی. یہ مکمل اور صحیح حدیث ہے. تو ہمیں اس مکمل اور پوری حدیث کو یاد رکھنا ہے. ہمیں کچھ ایک فرقے کے لوگ آدھی حدیث سنائیں گے، دوسرے فرقے کے لوگ آدھی حدیث سنائیں گے. تو ہمیں ان سے یہ گزارش کرنا ہے کہ اس کو پورا سم اپ کریں، ایک کمپلیٹ حدیث بنائیں جو صحیح بخاری کی حدیث 5783 ہے، جس میں پورا فرمان یہ ہے. تو اب یہاں پر یہ مرد پہ بھی لاگو ہو رہی ہے اور مہیلاؤں پہ، لیڈیز پہ بھی، خواتین پہ بھی لاگو ہو رہی ہے. اور خواتین کے لیے یہاں زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ خواتین کے کچھ اسپیشل ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جن کو جب تک لوٹتی نہیں ہو، جب تک گھسیٹتی نہیں ہے، جب تک اس کو مکمل نہیں مانا جاتا. اور خاص طور سے بڑے پروگرامس میں، ویڈنگس میں، فنکشنس میں اس کو گھسیٹتے ہوئے لایا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ سیدھا سیدھا انویٹیشن ہے جہنم کو. جہنم میں جانے کے لیے دستک ہے. یہ آپ ناک کر رہے ہیں جہنم کے دروازے کو. یہ خواتین اس کو بات کو سمجھ لیں اچھے سے کہ یہ وہ جان بوجھ کے، کیونکہ وہ ایک وہاں کمپلیٹ حدیث فٹ ہو رہی ہے. آپ کے کپڑے گھسا رہے ہیں، آپ یہاں وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، میں نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے فیشن کے لیے نہیں کیا ہے. وہ جان بوجھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، گھمنڈ کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، اور وہ فیشن بھی ہے. وہاں لاپرواہی بالکل نہیں ہے اور انجانے میں نہیں ہو رہا ہے. تو یہ خواتین کے لیے خاص طور سے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ لباس، میں جس کا نام نہیں لوں گا اور اس پہ ہم ڈسکس بھی نہیں کریں گے، لیکن اس پہ اشارہ کافی ہے کہ وہ لباس سے بچیں جو زمین پر گھساتے ہوئے آتے ہیں اور جن کو دو لوگ اٹھاتے ہوئے یا گھیستے ہوئے لاتے ہیں، جان بوجھ کے ایسے بنائے جاتے ہیں جس سے لگے کہ یہ اسٹیج کی شان ہے اور رونق بن رہی ہے. تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس چیز سے بچیں. اپنے لباس کو اس طرح سے نہ بنائیں کہ دکھاوے کے چکر میں زمین پہ گھسیٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. اب آگے آ رہا ہے، اگر کسی کا کپڑا یوں لٹک جائے کہ تکبر کی نیت نہ ہو تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس بات پہ بھی غور کرنا ہے، کیونکہ میں نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات. حدیث نمبر 1 جو صحیح بخاری کی ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی، جب شروعات کی تھی صحیح بخاری شریف کی، تو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بچے بھی سمجھتے ہیں، سب کو یاد ہے وہ حدیث کہ آپ کے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ. تو وہ بات یہاں کلیئر ہوگی کہ کسی کا کپڑا اگر ایسے ہی لٹک جائے، ایسے ہی گھسا جائے، لیکن تکبر کی اس کی نیت نہ ہوگی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. حدیث نمبر 5784. اب اس میں حضرت احمد بن یونس نے بیان کیا، اور ان سے سالم بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہ نے، اور ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے، تکبر کی نیت سے تہمت اپنی لنگی، اپنا پاجامہ گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ حدیث جب انہوں نے سنی تو انہوں نے وہ بڑے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تہمت کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے. دوسرے حدیثوں سے اس کا ڈیٹیلز ملتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ کی بناوٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ ان کی تہمت، ان کی لنگی، ان کا جو پاجامہ تھا وہ لٹک جاتا تھا، وہ لوز ہو جاتا تھا. تو جب یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لٹکنا نہیں چاہیے، گھسانا نہیں چاہیے، تو وہ ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہمت کا حصہ کبھی کبھی لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں. آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اس تکبر سے یہ کام کرتے ہیں. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نیت کو امپورٹنس دیا ہے.
حدیث بیان کر دی ہے کہ بے شک جس کا تہمند یا جس کی لنگی یا جس کا کپڑا نیچے زمین پہ لٹکیں گے پائجامہ وغیرہ تو وہ جائز نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن یہاں پر نیت دیکھی جا رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز، سب سے بہترین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابیوں میں سے ہیں، تمام صحابیوں میں سے سب سے پہلے جن کو خلیفہ بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، جنہوں نے امامت فرمائی. تو اتنی عظیم ہستی کا جب تہمد یا ان کا پاجامہ لٹک جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جائز فرما دیا کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے نہیں لٹکاتے کہ آپ تکبر کرتے ہیں، یا آپ کی باڈی کی بناوٹ ہے، یا آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مطلب اس میں آپ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرتے. اس سے یہ ظاہر ہوئی ایک بات کہ یہاں پر نیت بھی دیکھی جائے گی. اب آگے ایک چیپٹر میں آیا کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ اپنے پہننے والے مرد کو دوزخ میں لے جائے گا جبکہ وہ پہننے والا تکبر کرنے والا ہو. مکمل بات پھر سے یہاں وہی آئی. 5787 میں حضرت سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ عرض کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں ہوگا. استغفر اللہ. اور آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہمت غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہاں پر وہ بات میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بار بار ہم 3-4 حدیث سے اس کو سمجھیں گے. 5789 میں بھی یہی آیا. راوی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جوڑا پہن کر گھمنڈ اور غرور سے سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا. اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا، دھستا رہے گا. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی اکڑ کر گھمنڈ کر کے تکبر کر کے اپنے کپڑوں کو لٹکائے گا تو اس کا حال بہت خراب ہونے والا ہے. اور خاص طور سے یہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ فیشن کے چکر میں ایسے کپڑے نہ پہنے جو جان بوجھ کر جن کو ہم گھیستے اور لٹکاتے ہوں، جس میں ہماری یہ سوچ رہتی ہو کہ اس کو گھیسنا ضروری ہے. کچھ پینٹیں بھی کچھ اس طرح سے، جینس کی پینٹیں کچھ اس طرح سے آتی ہیں جن کو بچے پاؤں کے نیچے سلیپر میں یا چپل جوتوں کے نیچے گھسڑ لیتے ہیں، اس کو دبا لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک فیشن غلط ہے. جو بیچ میں ایک فیشن آیا تھا جس میں بچے اس کو دبا لیا کرتے تھے چپل کے نیچے جینس کو، اور وہ پوری طرح سے نیچے سے اتنی گھساتی تھی کہ پھٹ جاتی تھی. آج کل حالانکہ فیشن بدل گیا ہے، لیکن لیڈیز کا میں نے جو عرض کیا کہ لیڈیز کا ایک خاص لباس ابھی بھی وہی چل رہا ہے جس کو وہ گھیستی ہیں. وہ بنا گھیسے اس کو نہیں پہنتی، اس کو گھیسنا ضروری ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. آگے چادر اوڑھنے پر آ رہا ہے کہ چادر اوڑھنا یعنی کہ اپنا آپ کو ڈھانکنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک گواہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ مرد بھی چادر اوڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی چادر اوڑھ سکتی ہیں. اور خواتین کے لیے تو حکم آ گیا قرآن مجید میں کہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت کے صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو چادر اوڑھ کر رکھتے تھے اس طرح سے کہ ان کا سطر نہ دکھے. اگر آپ نے کچھ نہیں پہنا تو کم سے کم چادر اوڑھ لیں. یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے. یہ اس بات کا بھی علم ہمیں ملتا ہے کہ چادر اوڑھنا بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے. آگے پائجامہ پہننے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تہمت نہ ملے وہ پائجامہ پہنے
यानी कि जिसे लुंगी तहमत ना मिले वो पायजामा पहन ले, और जिसे चप्पल न मिले वो चमड़े के मोजे पहन ले। अब देखिए, पैरों को भी ढांकना, पैरों को भी सेफ रखने का हुक्म आया है। हमारा मजहब बड़ा खूबसूरत मजहब है, और हमें पूरा एक जिंदगी जीने का तरीका बताता है। जिंदगी जीना किस तरह से जीना है, किस तरह से आसान जिंदगी है, सही जिंदगी जीने का तरीका बताता है। तो एक पूरा कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। हमें इस तरह से जिंदगी जीना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, कि हमें कोई तकलीफ ना पहुंचे। सिर से लेकर पांव तक ढांकने का इसलिए हुक्म आया। सिर पे पगड़ी बांधना, टोपी पहनना, वो आगे कुछ हदीस आएंगी इंशाल्लाह। तो हमें अपने सिर को धूप से, हवा से, पानी से, बारिश से बचाना है। तो इसलिए सर ढांपने का हुक्म है। पैर को भी हमें बचाना है। हमारा मजहब नंगे पैर चलना नहीं बताता। कुछ मजहब को हम जानते हैं कि उस मजहब में नंगे पैर चलना, नंगे नंगे पैर होकर दूर दूर तक जाना, यात्राएं करना, वो हमारा मजहब उससे मना करता है, क्योंकि हमारा मजहब फितरत का मजहब है। दीन फितरत है। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हमें अपने पैरों का भी ख्याल रखना है, पैरों की भी सेफ्टी देखना है, पाकी का भी ख्याल रखना है। पाकी आधा ईमान है। तो इस हदीस मुबारक से पता चल रहा है कि चप्पल ना मिले तो मोजे पहन लो चमड़े के। चमड़े के मोजे उस वक्त बहुत आसानी से मिल जाया करते होंगे। चमड़ा तो उस वक्त बहुत आसानी से मयसर था, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा चमड़े का दूसरा यूज होता नहीं था, वो एक्सपोर्ट वाली बात थी नहीं। तो जिसको चप्पल मयसर ना हो, चमड़े की चप्पल बना मोजे पहन ले। चमड़े को पाँव में, मतलब मोजा टाइप बना के उसको पाँव से सेफ कर ले। तो कितनी अच्छी बात सिखाई जा रही है कि सर से लेकर पाँव तक ढांपना है, कवर करना है, और अपने आप को परेशानी से, तकलीफ से बचाना है। क्योंकि पैरों में कुछ गंदगी लग जाए, कुछ चुभ जाए, कुछ परेशानी का सामना हो जाए। गरम गरम जमीन पर जब चले, धूप में इंसान, बारिश में चले, ठंड में चले, तो उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो हमारा मजहब इंसान को सेफ्टी भी सिखा रहा है, प्रिकॉशंस भी सिखा रहा है। 5810 में हजरत सहल बिन असाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि एक खवातीन एक मर्तबा एक चादर लेकर आई। एक कपड़ा है जिसको उन्होंने खुद बुना था। बहुत खूबसूरत हदीस है। एक खवातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हैं। हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हें मालूम है वो पर्दा, वो कपड़ा क्या था? फिर बतलाया कि एक अदना चादर थी जिसके किनारों पर हाशिया होता है। उन खातून ने हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मैंने खास आपके ओढ़ने के लिए बुनी है। कितनी मेहनत से अपने हाथ से वो बना के लाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उनसे इस तरह ली, गोया आपको इसकी जरूरत है। देखिए, अब यहाँ पर ये भी बात जाहिर हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कम लिबास था, बहुत कम कपड़े थे, बहुत लिमिटेड कपड़े थे। तो जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमा लिया, ले लिया उसको। और इससे दूसरी बात ये भी जाहिर हुई कि कोई आपको गिफ्ट दे तो उसे चुपचाप ले लो, उसमें कोई मीन मेक ना निकालें, गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें। गिफ्ट देने वाले की इज्जत का ख्याल रखें, उसके उसके उसकी उसमें फीलिंग्स को देखें, इमोशंस को देखें, ना कि गिफ्ट की कीमत को देखें या गिफ्ट की अमाउंट को देखें। ये जाहिर भी इस हदीस मुबारक से हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी से इतनी खुशी खुशी ले ली। हालांकि बहुत छोटी चादर थी, लेकिन इतने अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया, बहुत खुशी खुशी उसको ले ली, ताकि लाने वाले का दिल खुश हो जाए, गिफ्ट देने वाले का दिल खुश हो जाए। बहुत सारी चीजें एक हदीस मुबारक से सामने निकल कर आती हैं अगर हम उस पर गौर करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस तरह से ले लिया जैसे कि उनको उसकी जरूरत थी। फिर हजरत, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तहमत के तौर पर पहनकर हमारे पास तशरीफ लाए। उसी वक्त उन्होंने उसे पहन लिया। सहाबा किराम की बीच में महफिल में पहनकर आए, बहुत खुशी खुशी पहनकर आए। जमात सहाबा में से एक साहब अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस चादर को छुआ, चेक किया, हाथ लगाया और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे इनायत कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मांग ली। हम यहाँ गौर करने वाली बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसी वक्त पहन कर आए हैं। अब यहाँ पर दयानतदारी और इंसान का दूसरे के लिए सेक्रीफाई करना, कुर्बानी देना, ये देखना है। इस हदीस में बहुत सारी बातें छुपी है, इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि बहुत खूबसूरत हदीस है, बहुत सारी चीजें एक ही हदीस में आई हैं।
اور ایک ہی حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اب دیکھیے ایک گفٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا بڑے خوشی خوشی اور دوسرے نے اس کو مانگ لیا ہے, تب آپ کا کیا اس پہ ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے مانگ لیا, عرض کیا مجھے عنایت کر دیجیے, مجھے دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, جتنی دیر آپ اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہے, پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا. ہم نے مطلب اس مجلس کو محفل کو کمپلیٹ کرتے سی اس کو اتار دیا اور ہاتھوں ہاتھ ان تک پہنچا دیا. اب اس بات کو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, چلے گئے, اس کے بعد صحابہ کرام کا ریئیکشن دیکھیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. صحابہ نے اس پر ان سے کہا جنہوں نے مانگا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ کر. تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کرتے, یعنی کہ کوئی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. آپ تمہیں پتا تو تھا یہ بات کہ تم مانگ لو گے تو وہ دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی سامنے آئی کہ مانگنے والے کو دے دیا کرتے تھے, عنایت کر دیتے تھے. ان صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں, میرا انتقال ہو جائے تو میرا کفن اس کو بنا دیا جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک حدیث میں کتنی خوبصورتیاں آئی ہیں, کتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں, خوبصورتی سے بھری ہوئی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے یہ دکھایا گیا کہ ایک خاتون ہیں جو محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر آئی ہیں. پھر دوسری اس میں خوبصورتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوب اچھے طریقے سے ریسپیکٹ فلی اسے ایکسیپٹ کیا ہے. تیسری بات یہ کہ ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ مجھے عنایت کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھوں ہاتھ ان کو یہ گفٹ کر دیا ہے. یہ ایک کے بعد ایک بہترین کریکٹر سامنے آ رہے ہیں. اور اس صحابی کا بھی دیکھیے, اس صحابی نے بھی کیا بولا ہے, بہت بڑی بات ہے. اس صحابی نے عرض کیا ہے کہ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بن جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی سے جو ٹچ ہو گیا ہے, جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پہن لیا ہے, جس کو یوز کر لیا چاہے کچھ وقت کے لیے, اس کی برکات پر نظر اس صحابی کی ہے کہ جب میں مروں تو مجھ پر یہ کفن بنا کے ڈال دیا جائے. تو ان کی نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جب یہ ٹچ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اس اور ان کے فیض, ان کا فیضان اس لباس میں آ گیا ہے. تو کیوں نہ اس کو میں مانگ لوں, چاہے مجھے اس کے لیے کچھ دوسروں کی باتیں سننا پڑے, کچھ برا لوگ مجھ سے کہیں گے, لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ زیادہ دھیان دیا انہوں نے کہ میں اس لیے مانگوں گا, میں اس لیے چاہوں گا کہ میرا کفن بنایا جائے اور مرنے کے بعد مجھے اس کی برکات حاصل ہوں. سبحان اللہ. مطلب کتنی چیزیں ایک حدیث مبارکہ میں چھپی ہوئی ہیں. اتنی بہترین حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب آگے بیان آ رہا ہے کہ ریشم پہننا مردوں کے لیے اور اس کا بچھونا بنانا کس حد تک جائز ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5828 میں کہ ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا گیا ہے. ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع فرمایا گیا ہے, سوائے اتنا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی. مطلب کچھ ذرا سا کہیں کچھ ضرورت پڑ جائے, کچھ کپڑے میں کہیں کچھ لگانے کی ضرورت پڑ جائے, یا کچھ خاص ڈیزائن چھوٹی موٹی کچھ اس سے بن جائے, تو دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتا دی, بس اتنی سی. یعنی کہ کل ملا کے کچھ 1 2 3 انچ سے زیادہ ریشم کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں. اس سے یہ بیان سے سمجھ میں آ گیا کہ کپڑے وغیرہ پر ریشم کے پھول بوٹے بنانا چھوٹا موٹا کچھ بس, باقی ریشم کے پیور ریشم کے کپڑے پہننا اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 5830 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جو ریشم جو بھی شخص یعنی کہ مرد پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا. یعنی کہ آخرت میں بہترین لباس ریشم کا ہوگا. قرآن مجید میں آیا ہے کہ جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا, باریک اور موٹے ریشم, الگ الگ طرح کی ڈیزائن والا, الگ الگ طرح سے بنا ہوا. ہم نے پچھلی مجلس میں ہی وہ شاید سورہ دخان میں ہی آیا تھا کہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے جنتیوں کے. تو
جن لوگوں نے دنیا میں ریشم پہنا ہے پھر ان کو آخرت میں جنت میں ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا. تو اس سے بچنا ہے. مردوں کے لیے ریشم کا حکم آ گیا ہے. اب آگے حدیث نمبر 5831. اس میں یہ بیان آیا ہے کہ ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا. ایک گاؤں والا دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا تو اسے پھینک دیا گیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو. لیکن وہ نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا، چاندی، ریشم اور دیبا یہ سب دنیا میں کفاروں کے لیے ہے، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے نہیں، اور ایمان والوں کے لیے آخرت میں. اللہ اکبر. یعنی کہ مردوں کو اب پوری طرح سے حکم آ گیا کہ سونا، چاندی، ریشم ان چیزوں سے بچنا ہے. سونا، چاندی اور ریشم سے، اس کے استعمال سے مردوں کو بچنا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی کم مقدار جائز فرمائی گئی ہے. اس کی مقدار کو سمجھنا ہے، اور وہ اس کے فتوے جو دیے جاتے ہیں کسی عالم سے، کسی مفتی سے باقاعدہ فتویٰ لے کر آپ کچھ چھوٹی سی مقدار اس کی آپ کو بہت ضروری ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز ریشم، سونا، چاندی یہ سب مردوں کے لیے خاص طور سے منع فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا دار لوگوں کے لیے ہے، کفاروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایمان والوں کو انشاءاللہ آخرت میں یہ سب چیزیں ملیں گی. اور اگلی مجلس میں بھی ہم انشاءاللہ لباس کا ہی ٹاپک موضوع رکھیں گے. آگے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ریشم جائز ہے اور کس طرح سے جائز ہے وہ سب حدیث مبارک آ رہی ہیں آگے. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں خواتین کے لیے ریشم سے شروعات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرما، اور ہماری اس کوشش کو ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام ہمارے بزرگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، ہم سب کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی رحمت و شفاعت کے سائے میں رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، تمام مرحومین کو، تمام خاندان کے اہل خاندان کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائے. دعاؤں کو قبول فرمائے. جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا، تندرستی، صحتیاب عطا فرمائے. ہم سب کو ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. سب کو حلال روزی عطا فرمائے. ہم سب کو روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب بہتر روزی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت، شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرما. ہر طرح کی لا علاج بیماری سے، نظر بد سے، شیاطین سے اور تمام فتنوں سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ. اللہ حافظ.